الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری سیرت کی کلاس ہے، اور سیرت جو ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سیرت کا تقریباً ایک چوتھائی سے زیادہ حصہ ختم کر لیا ہے۔ رائٹ، سیرت کا ضرور۔ سیرت کا فائدہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی، اور سیرہ کو پڑھے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا مشکل ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ جیسے بہن نے بتایا، نمبر ایک، قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے اور قرآن کے فیوز و برکات کا اندازہ لگانا ہے، تو پھر سیرت مسٹ ہے۔ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کا مطلوبہ انسان کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن کا مطلوبہ انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نمونہ ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھ کر جس شخص نے اپنی سیرت و کردار کو بنایا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ کیوں؟ جب وہ اس سیرت کو سامنے رکھ کے اپنا سارا کچھ، اپنی سیرت و کردار کو بنانے کی کوشش کرے گا، تو قرآن اس کا رہنما ہوگا، تھیوریٹیکلی یا اصولوں اور ضابطوں کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح اور اس کا عملی نمونہ ہوں گے۔ تو یہ دونوں کو بیک وقت آدمی سمجھے بغیر نہ پوری طرح قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اور قرآن کے بغیر سیرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اب ہم، اگر کوئی سوال ہے پہلے تو آپ کے سوال لے لیتے ہیں، ورنہ پھر میں آپ کے سامنے آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس کو کلیئر کھولتا ہوں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ سیرت کے بغیر نہ انسان کو وہ قرآن کا مطلوبہ کردار سمجھ آ سکتا ہے، نہ قرآن ٹھیک طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے۔ اب یہاں جو چیپٹر ہم نے لاسٹ ٹائم کیا ہے، پیج 169 ہے آپ کی کتاب کا، ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ سیرت کا ہر چیپٹر بڑا اہم ہے۔ یہ اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ جب تک ہم ان عوامل اور ان اسباب پر عمل نہ کریں، ہمیں صبر و ثبات جو ہے، استقامت جو ہے، وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کتاب نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ صبر و ثبات جو ہے اس یا استقامت کے حصول کے لیے سب سے پہلا کون سا سبب ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی، سب سے پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت حاصل کرنا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد، بھروسہ، کیوں؟ وہ ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ پھر جب میں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر ذرا برابر نقص نہیں ہے۔ وہ غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں،
اس کا مفہوم یہ ہے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ خوبیاں اور ساری بھلائیاں اعلیٰ درجے تک اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دنیا جو آپ دیکھ لیں اور اس کا نمونہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، اگر سیرت کو آپ دیکھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں، باپ پیدائش سے پہلے مر گیا، دادا نے پالا، 6 سال کے ہوئے تو دادا ختم، چچا کے پاس آئے، تنہا اٹھے ہیں، اور اس عرب کے ماحول میں جہاں بت پرستی جیسی شرک جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تھی، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی کا ایمان ایسا اللہ تعالیٰ پر کامل ہوتا ہے کہ وہ نبی اس ایمان کی بدولت، اور وہی ایمان وہ پیدا کرتا ہے اپنے ساتھیوں میں، صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی سب سے بڑا مومن کا اثاثہ ہے، یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ ہوا مجاہدین افغانستان کو، تو ساری دنیا اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوئی، اور سارے پڑوسی ملکوں نے بشمول پاکستان کے کیا نہیں کیا، لیکن جس رب پہ ان کا یقین تھا وہی رب کامل ہے، اس نے ان کی مدد فرمائی، اور 20 سال سے زائد عرصے میں ہونے والے جہاد و قتال میں وہ کامیاب، اور امریکہ اپنے سارے ساتھیوں نیٹو وغیرہ کے ساتھ ناکام۔ یہ ہے آج بھی رب کی قدرت اور اختیار کے وہ فیصلے جو عین عدل پر مبنی ہے۔ دوسری مثال ابھی ابھی تازہ آپ نے دیکھی ہے کہ وہ نتنیاہو جس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسلمان حکومتیں تیار تھیں، یورپ اس کی بیک پہ، امریکہ اس کی بیک پہ یہودی سرمایہ کی وجہ سے، لیکن آپ دیکھیں 1 سال سے زائد عرصہ لگا، اور اس نے کتنی بے گناہ عورتیں، بچے، بوڑھے شہید کیے، لیکن وہ اپنے قیدی نہیں چھڑا سکا۔ آج بھی فیصلہ ہوا ہے تو انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو مجاہدین کی تھیں، اور آج یہ سارے مسلمان ممالک انتہائی شرمندہ ہیں کہ کس طرح اس نے دنیا کے اس دجال کی قوت کو پاش پاش کر دیا، اور وہ مجبور ہو گیا کہ وہ انہی کی شرائط پر صلح کرے۔ تو سیرت جو ہے وہ ہمیں وہ کچھ سکھاتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہی اسباب میں ہیں، اور سب سے پہلا سبب اللہ پر ایمان۔ اچھا، اللہ پر ایمان جو ایمان باللہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے ایمانیت کے اعتبار سے، وہ کیا ہے بلا؟ رسالت پر ایمان۔ نہیں نہیں، اس سے پہلے آخرت پر ایمان۔ دیکھیے، رسول کی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ دنیا میں جب تک آپ کو اس حق پر قائم رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے توحید کے بعد، وہ آخرت ہے۔ آخرت کا عقیدہ مجھے ذمہ دار بناتا ہے کہ آج جتنی مصیبتیں بھی میں سہ رہا ہوں، جتنا بھی مجھے مشکلات کا سامنا ہے، انہی مشکلات کو انگیز کرنے کے لیے مجھے اللہ کی تائید چاہیے، اور اس سے پہلے مجھے اللہ کی آخرت کا یقین چاہیے کہ مجھے ان سب چیزوں کا انعام آخرت میں ملے گا۔ بیعت عقبہ میں بھی جب مدینے والوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ اکبر! کاش کاش آج کا مومن آخرت کے اس یقین سے سرشار ہوتا، تو آج ہم دنیا میں اتنے ذلیل نہ ہوتے۔ آج ہمارا ایمان باللہ بھی کمزور،
بڑی اچھی طرح سمجھیے، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے مجھے۔ ہمارا ایمان باللہ بھی کمزور اور ایمان بالآخرہ بھی کمزور، اور یہ دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط اور سبب ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ یس سر۔ الحمدللہ جی سر۔ جی، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب آخرت پر یہ بھی یقین، پہلے رسالت پر ہمارا یقین ہوگا جب ان کی بات پر، اور جو وہ لائے ہیں، تو پھر آخرت پر ہوگا یا پہلے آخرت پر؟ آپ سنیں، یہ ساری توحید بھی اور آخرت بھی رسالت ہی کی انفارمیشن ہے، جی لیکن جب یہ دونوں عقیدے آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، توحید اور آخرت، تو پھر آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، بڑی اچھی طرح سمجھیے، کہ میں اس جنت کے حصول کے لیے میرا ایمان باللہ کیسا ہونا چاہیے اور ایمان بالآخرہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ رسالت ہی کا نمونہ ہے اس دونوں میں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ تو ان پرائرٹیز کو سمجھیے پوری اچھی طرح۔ رسالت اپنی جگہ بڑی اہم، لیکن رسالت میری اور آپ کی ضرورت اس وقت بنتی ہے جب ہم ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پر یقین کر کے عمل کے درجے پہ جاتے ہیں، علم کے حوالے سے بھی اور عمل کے، تو وہاں رسالت فوراً ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا وہ عید کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بات بالکل کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ جی سر۔ اچھا، یہ تھا پہلا سبب۔ آج بھی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن و سنت سے اپنا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے اندر یہ عقیدہ پختہ فرمایا قرآن اور سنت سے، آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن وہی سنت ہے، لیکن ہم اس کو جب تک کما حق کہو اس سے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ان صحابہ نے کیا، ان کو یہ سب مل گیا۔ آپ مدینے کی ریاست دیکھیں، وہ اللہ کا انعام تھا۔ وہ 13 سال جو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک ٹیم تیار کی، جس کے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بالکل منقش تھا۔ اب آئیے کوئی سوال یہاں تک؟ یہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھیے کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت ہی دراصل وہ عقیدے ہیں جو ہمیں پوری طاقت اور قوت فراہم کرتے ہیں ہر مشکل کو انگیز کرنے کے لیے۔ پہاڑ جیسی مشکلات کیوں نہ ہوں، ان کو مومن صرف اپنے اس عقیدے کی حقانیت کا جو اس کو یقین ہے، وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ قوت و طاقت دیتا ہے کہ وہ اس کو، آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات نے دنیا میں کیا کمالات کیے۔ بات کلیئر ہے؟ نمبر 2، یہ ایک اچھی طرح سمجھیے، میں پیج 161 پہ ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ قیادت، اور وہ ایسی قیادت جو اتنی پرکشش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ 169 ہے سر۔ 169۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں کچھ اس قیادت کے خواص لکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، جسمانی جمال ہو، نفسانی کمال ہو، کریمانہ اخلاق ہو، بعظمت کردار ہو، شریفانہ عادات و اطوار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور اس قیادت نے وہی خواص، وہی جو بہترین کا اخلاقی چیزیں تھیں، وہ اس میں تربیت کے ذریعے صحابہ اور صحابیات میں آ گئی۔ اچھا، آپ سب نے پڑھ رکھا ہے سورہ نور میں کہ نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ انہی جو ابتدائی مومنین ہیں نا، ان کے اندر سب سے پہلے کیا چیز تھی؟
نور فطرت جو اللہ نے پیدائش کے وقت انسان کے اندر رکھ دیا ہے. جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تو اس نور فطرت کے ساتھ کیا مل گیا بلا؟ نور ایمان. نور ایمان مل گیا جو وحی کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے. آپ یہ نور علی نور. آپ اندازہ کریں، کبھی سوچا کریں ایمان یقین میں کب تبدیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی ابتدائی دور کا واقعہ ہے، پہلی شہیدہ ہے. کبھی آپ نے پڑھا ہے واقعہ اور اس پہ غور کیا ہے؟ جلدی بتائیں. دل لرز جاتا ہے پڑھ کے. جی سر بے شک. سبحان اللہ، نہیں نہیں کتنی نہیں، بڑی کتاب ہے. آپ نے گوڑا نہیں ہے، پڑھا ضرور ہے. اگر دیکھیں اس کے نزدیک ایمان بالآخرہ کی کتنی بڑی حقیقت ہے. اور جب وہ نیزہ مارتے ہیں، اس کے پیٹ میں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، این اس وقت اس کی زبان پر کیا ہے؟ بھائی اس کو تو کراہنا چاہیے، چیخنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیٹ میں نیزہ پڑا ہوا ہے. وہ کہتی فزت ہے برب کعبہ. اللہ سبحان اللہ. اکبر، سبحان اللہ اللہ. اکبر، اللہ اکبر. یہ کاش لفظ میں لرزا دیتے ہیں سر جی. بات سنیں آپ. جب میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں بولے مت. آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ جو بول رہا ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے زمین پر تو اس شہید کو اللہ تعالیٰ اپنا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیتے ہیں. اب جوڑیے اس حدیث کو اور دیکھیے کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں فزت برب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش ہم اس واقعے کو پڑھ کے اس کو پوری طرح سمجھیں تو خود ہمارا ایمان کا لیول کیا ہوگا. سوچیں ذرا. اچھا، اب میں جلدی جلدی، تھوڑا ریویژن ہو رہا ہے تاکہ میں اور آپ اس سیرت کو صرف پڑھیں نہیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھ کے اپنی زندگی کو بھی اسی کے مطابق ڈھالیں. اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ ایسی قیادت ہے کہ ابو جہل جیسا آدمی بول پڑتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ سارے کتنی مخالفت کرتا ہے ابو جہل مکے میں، اور آخر میں کہتا ہے، دیکھیں پیج 170 پہ آئیں اور نیچے آپ پڑھیں آیت کے اوپر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں. جھوٹا وہ کیسے کہہ سکتا ہے جس کو اسی مکی معاشرے نے کہا کہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اور رب سورہ انعام میں فرماتے ہیں، مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ بلکہ ظالم اللہ کی آیاتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ رب، وہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم اس کی بات کو نہیں مانتے تم اللہ کی بات کو نہیں مانتے. اب وہ اللہ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ جن کی ایک کن کہنے سے پوری کائنات بھسم ہو سکتی ہے، کس قدر وہ صاحب علم، صاحب حکمت، صاحب اختیار، صاحب اقتدار ہے. وہ اس نبی کی پشت پر ہے، وہ اس صحابہ اور صحابیات کی پشت پر ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ مکے والوں کو کس قدر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، یاد رکھیے، زبانی کلامی جیسے آج ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی. اور آپ اس میں بد دعائیں اور اس کے نتیجے میں یہ عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ ہے، عتبہ کا انجام آپ دیکھ لیں، عتیبہ ابو جہل کے بیٹے کا انجام دیکھ لیں بد دعا کے نتیجے میں، ابی بن خلف کا
انجام دیکھ لیں، یہ ضرور پڑھیں اور اچھی طرح پڑھیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے دشمنوں کا آپ کی بد دعا کے بعد کیا حال ہو جاتا تھا۔ یہ تو تھا نا دشمنوں کا ذکر، اور ان کی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان کا انجام۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی قربانیوں اور ان کے کس قدر وہ زبردست تھے۔ آپ کے پیج 172 پہ ایک مثال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کافروں نے مار مار کے بحال کر دیا، ادموا کر دیا۔ اب وہ جب ماں گھر لے کے گئی تو سارے قبیلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا بھیا مرنے والے ہیں بیچارے، تو چلے قبیل عصبیت جس قبیلے کی تھی اس نے جمع کر دیا، وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ درد ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے بلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان اللہ کی حالت کا پوچھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نوٹ فرمائیں، بندہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اس کو اگر فکر ہے تو خود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب یہ انہوں نے منہ سے سنا تو وہ سارے گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے کہ چھوڑو اس کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کو کوئی فکر نہیں قبیلے کی، اپنی ذات کی، اس کو فکر ہے تو۔ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی انتہا۔ آپ پھر اس کو پڑھیں دوبارہ اور دیکھیں کہ بنو تیم کیا کہتے ہوئے نکلے، وہ قبیلہ جو آپ کا قبیلہ تھا۔ پھر آپ کی ماں نے ماں سے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ، سارا پڑھے آپ۔ اور پھر اب جمیل آ کے جب ان سے کہتی ہیں کہ حالت مکے میں دیکھیں، وہ خاتون ان کی ماں جس خاتون کے پاس گئی، میں نے اس نے کہا میں نہیں جانتی نہ ابو بکر کو تو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مجھے اپنے بیٹے سے ملوا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے حالات دگرگیر ہیں، اتنی صورتحال ناگفتہ بہ ہے کہ وہ خاتون اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کی ماں کے سامنے بھی اقرار نہیں کرتی، کیونکہ اقرار کرے تو مکے کے کافر اس کی بھی بوٹیاں چکا بوٹی کر دیں۔ اب وہ ڈائلاگ پڑھیں جو ان کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے لے چلو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں، اس لیے کہ وہ ایسا نور ہے کہ جس سے وہ دیکھنے کے بعد ان کو ہر قسم کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سوچیں، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دشمنوں کا، کہ دعا ان کی ضائع نہیں جاتی، اور سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جو مسلمان تھے، جن سے آپ کو نمونہ مانتے تھے، ان میں ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اور آپ اور میں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، دعوے ہیں عشق رسول کے اور عمل سے ہم خالی۔ کوئی سوال؟ اب آئیے نمبر 3 پہ، اگر ہم دین کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ غالب ہو تو دو تو چیزیں پتہ چل گئیں۔ ایک کیا تھی؟ ایک ہے ایمان، اور کامل ایمان۔ دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت۔ وہ آج بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن سیرت اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس وہ شخصیت آج بھی زندہ جاوید ہے۔ اس کے کارنامے پوری طرح تاریخ میں ثبت ہیں، آپ میں اور پڑھ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے انسانوں کی ذمہ داری، اس کا احساس۔ جب میں اور آپ ایمان کی دولت سے بہرہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری حیثیت تو یہاں دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کہ اس رب کے ماننے والے کا کام یہ ہے کہ اس رب کے دین کو یہاں غالب کرے۔
یہ ایسا سے ذمہ داری ہر نبی میں دیکھ لیں، پورا قرآن دیکھ لیں جہاں انبیاء کے واقعات آئے ہیں کہ وہ کس طرح اس پیغام سے سرشار تھے۔ اور چوتھی چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آخرت کا یقین۔ یہ آخرت کا یقین انتہائی اہم ہے، اور اس کے بعد جب تک میں اور آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے نہیں، اچھا، کامیابی کی بشارتیں، میں یہاں اس کو ایک بار جنرلائز کر کے آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا تاکہ ہم مضمون کو آگے چلیں۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دینی ساری آسمانی کتابوں اور انبیاء کے ذمے سب سے بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ جلدی بتائیں۔ ان کتابوں کی، یہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان انبیاء پر، اور خود یہ انبیاء یہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ظالمہ نظام کا خاتمہ، اور آخرت، انسانوں کے انذار اور تذکرے، تبشیر سر، جی، دین کے غلبے کے لیے، اور سر نبوت کے 4 کام، اور تزکیہ کے، خدا کے بندو، یہ ساری باتیں آپ کی بعد کی ہیں۔ اصل مشن جو تھا قرآن کا بھی اور ساری الہامی کتابوں کا، وہ تھا انذار اور تبشیر، اور سارے انبیاء اس لیے دنیا میں آئے کہ انذار اور تبشیر۔ انذار یہ کہ اگر تم اس کو، جو پیغام اللہ کا نبی لے کے آیا ہے، اس کا انکار کرو گے، منکر ہوگے، کافر ہوگے، تو پھر تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم۔ اس سے لپ سروس سے کام نہیں چلے گا کہ بس زبان سے کہہ دو تو کافی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو جب تک تم زندگی کا مشن نہیں بنا لیتے، اسی پر کاربند نہیں رہتے، تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو اصلی کام، بنیادی کام جو ہے وہ انذار ہے، تبشیر ہے۔ تبشیر میں نے بتا دیا، انذار یہ ہے کہ تم نہیں مانو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کاش میں اور آپ اس مشن کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیں۔ اس کے نتیجے میں پھر جب آپ اس پہ ایمان لے آئیں گے اور ایمان کے وہ سارے تقاضے پورے کریں گے، تو آپ کے لیے بشارتیں ہیں، بشارتیں ہیں۔ اگر آپ نے اس کا انکار زبانی کر دیا یا اقرار کر کے عمل نہ کیا، تو دونوں حالتوں میں انسان کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے، دنیا اور آخرت کی۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس کو سمجھیں۔ باقی ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بعد کی ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلبے کا کام، وہ غلبہ جو ہے وہ صرف وہ لوگ کریں گے جنہوں نے اس کی بشارتوں کو یقین کر لیا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، جلدی بتائیں۔ الحمدللہ سر۔ آپ ذرا اسی طرح سیرت کو پڑھیں، اسی طرح اس کو سمجھیں، تو اب آپ دیکھیں، ذرا آپ آ جائیں نا آیت، ایک پیج 174 پر ذرا پڑھیں آپ، سورہ بقرہ کی 214۔ آپ کو اور مجھے خوف زدہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم پر تو وہ مصائب اور تکلیفیں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں۔ آگے واقعہ پڑھیں آپ کہ
حضرت خباب بن ارث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کہ یا اللہ مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، اور سرخ چہرہ ہو جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہو، سوچ کے کہو۔ آج ہم ہیں کہ دنیا کی ساری لذتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین سے غافل، اور پھر بھی جنت کے ٹھیکیدار۔ اور قرآن کا اسلوب دیکھیں، ہم حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، ان پر مصیبتیں، تکلیفیں، تنگ دستیاں آئیں، ہلا مارے گئے، اور اس وقت کا رسول یہ کہنے لگا، وہ رسول بھی والذین آمنوا معہ، اور وہ بھی جو اس کے ساتھ تھے، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، حد ہو گئی ہمارے پاس ظلم و تشدد کی، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فوراً اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی تعالیٰ کی مدد بڑی ہی قریب ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے آیت پچھلی دفعہ بھی پڑھی ہے، دوبارہ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ آپ دیکھیں سورہ نحل کی، سورہ عنکبوت کی آیت 1 تا 3، تو قرآن کے جلوے کے بشارتیں، کامیابی کی بشارتیں، اور بشارتیں بھی ایسی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے 13 سال کی مکے کی سختیوں اور اذیتوں کا دور دیکھیں، اور پھر مدینے میں ریاست مدینہ دیکھیں جس کے سربراہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا اندازہ کیجئے، ابھی آگے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور یہ بشارتیں آپ نے پڑھنی ہیں تو ذرا دیکھیں۔ آپ سورہ صافات کی آیت 71 تا 170 پڑھیں، پیج 176 پر، کفار کا انجام، عبرتناک انجام دیکھیں۔ اسی کے نیچے جو آیات ہیں آپ کی کمر کی 45 ہے، سورہ مومن کی آیت 11 ہے، اور پھر بشارتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کمال آپ دیکھیں ذرا رب العالمین کا، یہود کے کہنے پر وہ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قریش مکہ، سوال کی بنیاد جو ہے وہ یہود ہے کہ ذرا ان سے پوچھو، ان کو کیا خاک پتہ ہوگا کہ یہ یوسف علیہ السلام قوم تھے؟ کیوں، یہ تو ان پڑھ ہیں بیچارے۔ جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے جواب کمال کا دیا، فرمایا کہ یوسف کے معاملے میں اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال کے یہ سمجھے کہ وہ ختم ہو گیا، کوئی پتہ نہیں مرا گیا ہوگا، کوئی اٹھا کچھ بھی، لیکن جب قید پڑا تو یہی بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال کے سمجھا ختم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصر کا بہترین منصف حکمران بنا دیا، اور یہ اس کے پاس جا کے اور منتیں کر رہے ہیں۔ وہ یوسف کو نہیں پہچانتے کیونکہ ان کے خیال میں تو مر گیا ہوگا نا، لیکن رب کے کمالات دیکھیں، وہ یوسف کہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم بھی بالکل برادران یوسف کی طرح ہو گئے اہل مکہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کی طرح حکمران ہوں گے۔ اور تاریخ نے یہ مناظر دیکھے، فتح مکہ دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش میں اور آپ سیرت کو سمجھ کے پڑھیں، ہمیں وہ یقین پیدا ہوگا۔ قرآن کی آیات ساتھ آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ سورہ ابراہیم کی آیت 13 اور 14 پڑھیں۔
اچھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتا ہے. یہ جو آپ آخری پیرا ہے نا آیت 170 پیج 177 کا، کہ ان عربوں کے سامنے جنگ ہوئی کس کے درمیان؟ رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان. اب سنیں، رومیوں کے ساتھ ہمدردی کس کی تھی اور ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی کس کی تھی؟ رومیوں کے ساتھ ہمدردی تھی مومنوں کو، اور اس- جو ایرانی تھے، کیونکہ وہ کافر تھے پکے سچے، کافروں کو ان سے ہمدردی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بشارت عطا فرما دی، اور پھر جنگ بدر میں بالکل وہی ہوا کہ اہل ایمان کس طرح فتح یاب ہوئے مشرکین مکہ کے سامنے. پڑھے، غور سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے پلیز. اور پھر یہ جو آیت ہے، آیت 178 دیکھیں اپنے کتاب میں. نہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے. جلدی سے بتائیں کہ یہاں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ اہل ایمان کو، اور جنت کی جو خوشخبری ہے اس کے الفاظ ذرا مجھے بتائیں، جلدی پڑھ کے بتائیں. صرف جنت کی خوشخبری کے بارے میں جلدی پڑھیں. والآخرۃ والأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. میں ترمذی کی حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ تو روم کی ہے. آخرت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں غور سے ترمذی کی حدیث بالکل آخر میں، فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مَلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، جب تم وفات پا جاؤ گے اس جد و جہد کے نتیجے میں، تو تمہیں تم ملوکن فی الجنہ، تم جنت کے اندر بادشاہ ہوگے. یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا آخرت کا یقین، کہ دنیا کی کامیابیاں ساری اوپر ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو تم فلاح پاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، نمبر آپ ایک. رہ لیں گے اکیلے؟ جی، اکیلے رہ لیں گے؟ آوازیں آ رہی ہیں آپ کی، پلیز بند کیجیے اپنے مائک کو. دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے، کاش میں اور آپ اس کا یقین کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو وتملکوا بحال ارض تدین لکم بحال اجم. اللہ اکبر. ایک کلمے کو جب نافذ ہوگا تو تم سے عرب جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے. یہ دنیاوی فائدے ہیں، اور اخروی فائدہ ہے کہ فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مَلُوكًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ اکبر. آج آپ دیکھ لیں، اس کلمے سے ہم فارغ ہیں تو ذلت دنیا کی بھی دیکھ لیں اور آخرت کی بھی دیکھ لیں. اور صحابہ کرام اور صحابیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ان کا ایمان اس کے مطابق تھا. اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ان کو بادشاہ بنایا، اور آخرت میں بھی وہ بادشاہ ہو گئے، جنت کے بھی. اور جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے آپ. یہ دنیا عارضی، اس کی نعمتیں عارضی، آخرت دائمی، اور اس کی نعمت بھی بے مثال اور لازوال. اس کے نیچے حضرت خباب بن ارث کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، حد ہو گئی ہے، ہم تو ستائے جا رہے ہیں مکے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، آپ ذرا پڑھیں، سمجھیں، اس کو ذہن نشین کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کا ایمان کیسے بڑھتا ہے.
آپ دیکھیں مکے میں کیا، پیج 179 پہ دیکھیں، 5 6 لائنیں نیچے جا کے، کہ ایک کافر ہے اسود بن مطلب، اور اس کے جو ساتھی ہیں کافر، وہ صحابہ کرام کو طعنے دیتے ہیں۔ کیا طعنے دیتے ہیں؟ یہ خواب تو دیکھ رہے ہیں کسر و کسرا کو مغلوب کرنے کے، اور پھر ان کی حالت دیکھیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں، ہم ان کو رگید رہے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی حالت زار دیکھیں، کتنی بڑی تصویر ہے اس میں۔ 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ جو تزکیہ کی 4 آیتیں آپ بار بار میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر جو صحابہ میں صفات ہیں، وہ اس کے پیج کے آخر میں دیکھیں 179 کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، وہ کس شان کے مسلمان تھے، اور ہم کس پستی میں پڑے ہوئے زبانی دعووں پر جی رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے پیج 180 پر۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کائنات کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر تاریخ پہ نگاہ ڈالیں نا آج، اور بڑے غور سے اس بات کو سنیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی امریکہ ایک اپنے آپ کو نام و نہاد سپروار کہتا ہے، اس کے سامنے وہ ہے روس دوسری، اور اب جو تیسری آئی ہے چائنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتا اور گراتا ہے۔ یہ کفر کی طاقتیں ہیں، اور انہوں نے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا کام نہیں کیا، وہ جو ہم نے یا کردار پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا کردار ہوتا، یقین مانے صفحہ ہستی پر مسلمانوں کا راج ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑا کلیئرلی بتایا، جب ہم نے یہ کام چھوڑا تو کفر، یہ دونوں طاقتیں آپس میں دست و گریباں ہیں دنیا میں۔ اگر کفر کو مٹا کے آپ اسلام لائیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ صحابیات خلفائے راشدین نے کیا، دنیا میں اسلام کا بول بالا۔ جب آپ چھوڑ دیں گے یہ کام، تو کیونکہ کفر کے پاس بھی طاقتیں ہیں، اللہ نے اس کو دونوں کو مقابلے کی پوری قوتیں فراہم کی ہیں، اسباب دیے ہیں، تو مسلمان جب ان اسباب کو چھوڑ دیں گے تو وہ ذلت اور پستی میں چلے جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کس طرح دندناتا پھر رہا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، آج ایک بہت بڑا فتنہ جو اے آئی کے نام سے ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں چپکے سے چائنا آگے بڑھ گیا ہے۔ اب امریکہ کو سخت پریشانی ہے، اور اس فتنے میں وہ اب آگے بڑھنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور اسی کشمکش میں آپ دیکھیں گے کہ کفر کی کشمکش میں آپ دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم ہمت سے کام لوگے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد، یاد رکھیں اللہ بالکل محتاج نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ثبوت آج دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیں، آج کے دور میں افغانستان کو دیکھ لیں اور فلسطین کے مجاہدین کو دیکھ لیں، کس جی طرح سر رب بالکل۔ ہمارے سامنے سارا کچھ آ رہا ہے۔ اگر ہم غزوہ احزاب کو پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو آج آپ دیکھ لیں، آج اس غزوے کا بالکل نمونہ آپ کے سامنے دور جدید میں افغانستان ہے۔ ساری طاقتیں، مسلمان بدبخت طاقتیں بھی، حکمران بھی نیتن یاہو کے پیچھے کھڑے ہیں، یورپ پورا کھڑا ہے، پورا امریکہ کھڑا ہے، لیکن مٹھی بھر مجاہدین فلسطین کس طرح کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضابطے ہیں، شرائط ہیں، ان پہ جو بھی عمل کرے گا وہ اسی طرح اس کا نتیجہ پائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ کوئی سوال اس چیپٹر پر جو 179 پر ختم ہوا ہے؟ کوئی سوال؟ جلدی بتائیں۔ اب چلتے ہیں نیا چیپٹر 180 پر، بیرون مکہ دعوت اسلام۔ اچھا، ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں، 13 سال کی جد و جہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ مکے میں جتنا کچھ حاصل کرنا تھا، ایک گروپ آ گیا، اس کی تربیت کر دی، وہ ٹیم مکمل آپ کے ساتھ آ گئی، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ سب کچھ قربان کریں گے، جان اور مال تک، اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنا دیا، کس کو؟ کس کو بتائیں؟ جلدی بولیں۔ خراب ہی ہو گیا کچھ۔ انصار مدینے سے مدینہ کو، انصار مدینہ کو کیوں آپ نہیں پڑھتے تھے سیرت؟ کہ مکے والوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ نبی وہاں اس کو صادق و امین کہتے ہیں، لیکن جب وہ دین لے کے آتا ہے اللہ کا، اللہ کی ان کو نبی بنا کے ان پر وحی نازل فرماتے ہیں، تو اس وحی کا انکار کر دیتے ہیں اکثریت۔ لیکن اب ذرا دیکھیں، رب کے کمالات دیکھیں کہ جب آپ 13 سال بعد 10ویں سال ایک شخص آتا ہے مدینے سے، آپ ذرا دعوت کو دیکھیں کس طرح باہر جاتی ہے، کہ مکے کے باہر جو ہے، تو آپ سب سے پہلے تو تشریف لے گئے تھے کہاں؟ طائف جلدی بتائیں، مکے کے باہر طائف طائف میں گئے تھے، طائف اور میں گئے طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے آپ کو، وہ سارے یہاں پیج 180 پہ دیکھیں، کہ شوال 10 نبوت، آخر مئی یا اوائل جون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے 60 کلومیٹر دور ہے، 60 میل دور ہے۔ اچھا، وہاں جو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، یہ آپ یقین مانیں ایک نبی کا ہی جگر ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، کوئی اور انسان ہوتا۔ دیکھیں، یہ اللہ کا نبی، اللہ کا فرستادہ وہاں پہنچتا ہے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سردار ہیں، عبد یا لیل نمبر 1، مسعود نمبر 2، اور حبیب نمبر 3۔ اور ایک کہتا ہے، کیسے آپ دیکھیں مذاق اڑا رہا ہے، کس کا؟ اللہ کے پیغام کا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ تمہارے علاوہ کوئی اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ نعوذ باللہ۔ تیسرا کہتا ہے، میں نے تم سے ہر بات نہیں، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو بات کچھ کیا میرے حال سے پس سے پردہ رکھنا، یعنی یہ باتیں لوگوں میں عام نہ کرنا۔ بلا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تینوں جوابات جو تینوں سرداروں کے بیٹوں نے دیے، کیوں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں میں اس کا چرچا نہ کرنا؟ کیوں کہا؟ جلدی بتائیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ عباسی صاحب کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ نہیں راجعون۔ نہیں نہیں سر، نہیں۔
بھائی وہاں سرداری نظام تھا، اور اگر وہ سردار یہ بات پبلک میں عام کر دیتے تو پبلک تو سرداروں کی بات مانتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھا کہ شاید ان میں سے کوئی سردار، یا سرداروں کو اس لیے دعوت دی کہ یہ ایمان لے آئیں، یا عوام الناس میں سے کوئی لوگ ایمان لے آئیں، اور اگر سردار وہ باہر بات کر دیتے جو انہوں نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں نے جواب دیے، تو عوام الناس کبھی بات نہ سنتی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ اب جب آپ لوگوں میں جا کے 10 دن قیام کیا ہے اور دیکھیں کس قدر بگڑی ہوئی عوام ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے کوئی مسلمان نہیں تھے جو اتنے گمراہ تھے کہ انہوں نے جناب ہنڈے جمع ہوئے اور انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، اور اس پتھر کے نتیجوں میں جو آپ کو لگے کہ آپ کا خون بہتا ہوا پاؤں لہولہان ہو گئے، اور اس قدر پریشانی کی حالت میں آپ جا کے جب ایک باغ میں چلے گئے تو پھر اس گروہ نے پیچھا چھوڑا، اور آپ نے باغ میں جا کے بیٹھ کے اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلیں، آپ دیکھیں جب آپ انتہائی پریشانی کی حالت میں وہاں بیٹھے ہیں نا، اور انتہائی پریشان حال ہے، وہاں آپ نے ایک دعا مانگی ہے، اور تاریخ نے اسے دعائے مستضعفین کہا ہے۔ مستضعف جو ہوتا ہے وہ واحد ہے کہ جو انتہائی ستایا ہوا انسان ہو، کمزور ہو، اور مستضعفین جو ہے اس کی جمع ہے۔ اب دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صورت حال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ گئے، دیکھیں یہ ایک نبی کا ہی کام ہے کہ وہ کس کلیئرٹی سے چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہی ہمارا آج وتیرہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں بار الہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہیں ملا دیکھیں، گوشت، گوشت نہیں ملا۔ خدا کے لیے اپنے مائک کو نسیمہ صاحبہ اور عذرا صاحبہ بند کریں۔ جی جی سر، جی سر، جی سر۔ لوگوں کو کیوں ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک اس کا لوگوں پر امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ بیچ میں بالکل ہر چیز کو زیرو کر دیتے ہیں۔ دیکھیں رب العالمین سے کس طرح آہو گریہ زاری کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا رب فر... حضور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا غضب نہیں ہے نا، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے، لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک فکرے پر، جملے پر غور کریں۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ یہ ہے مومن کا نقطہ نظر، مطمع نظر، کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے مل جائے اور وہ اس سے خوش ہو جائے۔ کس کے بدلے میں؟ یہ ساری مصیبتیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اذیت ناک صورتحال سے دو چار ہیں۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، دعا جو ہی مانگتے ہیں
اب آپ جب اس باغ میں بیٹھتے ہیں تو ایک عیسائی غلام ہے، اس کا نام عداس ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کہ یار جاؤ، یہ بندہ بیچارہ پریشان حالہ ہے، کھجور کا گوشہ اس کو دے آؤ۔ وہ جاتا ہے، حضور کو دیتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر جب کلمہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ بندہ کہتا ہے، وہ بڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہ جملہ، عیسائی ہے نا، تو اس نے کہا کہ یہ میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اللہ اکبر! اب یہ رسول نبی ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیوں کہ اس شخص کو بالکل یہ خوشخبری قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، احمد اس کا نام ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھیں، وہ شخص کیونکہ واقف تھا، اس نے اس نبی کی قدر کو پہچانا۔ اب جناب ان دونوں کافر جو بھائی تھے، ربیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی گیا ہمارے ہاتھ سے غلام، اس نے بھی ان کا ہاتھ پاؤں چوم لیا۔ تو انہوں نے جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے کوئی بہتر نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے نبی کی قدر۔ اور یہ قدر کس نے پہچانی ہے؟ ایک شخص جو آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھا اور اس کو پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے وہ صورتحال، اور عین اس وقت آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اور کیا کہتے ہیں جبرائیل امین؟ سنیں، وہ کیفیت دیکھیں جس میں مبتلا ہیں، وہ طائف والوں کے رویے دیکھیں، اور اب رب اپنی شان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ اچھا، احد میں کیا سنگینی تھی؟ کیا واقعات تھے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، نبی سر پاک جب صلی اللہ دوبارہ علیہ مڑ کے وسلم انہوں نے دندان حملہ مبارک کیا شہید ہو گئے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑے میں گر گئے تھے اور ان کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور چہرے کے اوپر بھی وہ ٹوپی کی جو لڑیاں تھیں نا ان کی وہ کھب گئی تھی۔ اور اللہ، افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں آپ کا دانت ٹوٹ جانا اور کافروں کو دوسرے حلے میں ایک طرح کی معمولی سی فتح مل جانا، اور آپ کے بارے میں یہ ہو جانا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، وہ ایک پارشل شکست تھی، جزوی شکست تھی مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہاں جو آپ ذرا پڑھ رہے ہیں نا غور سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی واقعہ ہے؟ یہ ہے سنگینی طائف کے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس سے بھی زیادہ سخت وقت طائف میں گزرا ہے۔ یہ ہے سبق یہاں پہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلی غیبی مدد کیا آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جلدی بتائیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں آ گیا۔ پہاڑوں کے سیرت پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے پڑھیں پلیز، تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے
جیسا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ اس کو ایک کتاب کی طرح مت پڑھیں، یہ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا ہے۔ دوسری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خاص بات ہے وہ ہے، ایک تو تھا کہ جبرائیل امین اب فرشتہ لے کے آئے 7 پہاڑوں والا، نمبر 2 جنوں نے آپ کا کلام سنا، اور اس کی تفصیلات آپ کو پیج 83 پہ ملے گی۔ اور پھر آپ کو سورہ 81 84 پر آپ کو ایک سورہ احقاف کی آیت ہے، جو جنہوں نے سنے انہوں نے کیا کامنٹس دیے۔ پھر اسی کے نیچے سورہ جن کی 72 نمبر پر سورہ جن ہے، اس کی آیت ہے، ذرا ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ پھر جنوں نے کیا جا کے کہا اپنے لوگوں سے، دیگر جنوں سے، اس کی جو ہے وہ بھی 46 جو سورت ہے الاحقاف، اس کی آیت 32 پڑھیں۔ پھر ان کے جنوں کے کامنٹس پڑھیں سورہ جن کی آیت 12 میں، جو پیج 185 پر ہے۔ آپ اسی طرح اس کا یہ پیج 2 آخر کے پڑھیں گے اور 186 تک پڑھ کے آئیں گے، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا، اور پھر ہم اس کا کوئک ریویو پڑھیں گے اگلی دفعہ، اور پھر ہم یہ سیرت کے بہت اہم چیپٹرز ہیں، انتہائی اہم، ان کو پوری طرح سمجھ کے پڑھیے، پڑھ کے اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اسی کے مطابق جو یہاں بتایا جا رہا ہے اپنی سیرت اور کردار کی تعمیر کریں۔ پھر تو سیرت کا حق ادا کیا، اور سیرت کا جب حق ادا کریں گے تو قرآن ہی کا حق ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو یہاں تک؟ سر جی یہ ہے نا کہ جب انہوں نے پہاڑ کے فرشتے نے جب یہ ان سے کہا تو آگے سے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ لکھا ہوا یہاں پہ جو اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ مجھے یہ ذرا اس کو سمجھا دیں گے آپ؟ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، ہے جی نہیں ہے؟ سر، جی جی، بے شک بے شک۔ یہ ہے ثبوت اس کا، یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی سر جی۔ اس کے باوجود آپ کو کل میں بتاؤں گا جب اگلی دفعہ کہ اسی سے وہ نسل پیدا ہوئی جس نے پھر اسلام کا جھنڈا اٹھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اس کا یہ ثبوت ہے واقعہ، اور اس کے بعد فی الواقع ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کا جھنڈا اٹھایا، غلبہ دین کے لیے جانیں قربان کی۔ اتنی جی بات سمجھ آ محمد گئی ہے آپ کو؟ جی سر جی۔ آپ ذرا مہربانی کر کے پڑھیں نا اس کو، دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ خود تھوڑا پڑھ کے سمجھیں۔ سر جی محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں یہ میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جلدی مت کریں، ان لوگوں کو پڑھنے دیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں خاص مقصد کے لیے یہ نہیں بتا رہا تاکہ لوگ خود جب پڑھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے۔ اب نام انہوں نے بتا دیا، آپ دیکھیں کہ کیسا سپہ سالار تھا، کس عمر میں تھا، وہ انہی کی نسل میں سے تھا۔ جی سر جی۔ اور کوئی سوال؟ شاباش۔ سر یہ جو پیج نمبر 182 پر ہم بالکل سٹارٹ میں ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اپنا ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت، تو سر یہ مطلب کوئی رشتہ داری تھی ان کی؟ کس سے؟ یہ جذبہ قرابت سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ان کے جذبہ قرابت میں ایمانی قرابت، ایمانی قرابت، قرابتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن میں موجود ہے آیت
کہ آپ سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، جی اور جی ان کو عداس کو پتہ تھا، اس نے پتہ تھا، کیونکہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہوئے تھے بھلا جب یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ تو 500 سال سے زائد۔ تو یہ ابھی عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود تھے، عداس ان میں سے ایک تھا، اور اس نے پہچان لیا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اور سر یہاں اس نے دیکھے اداس کو کہا کہ بھی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین سے پھیر دیں گے، ہمارا دین بہتر ہے۔ ابھی بھی ان کا دماغ یہی تھا کہ ہمارا دین بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں بہتر، نعوذ باللہ۔ سر اس میں یہ جو نام ہے نا ابناء ربیہ، اس نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبات قرابت میں حرکت پیدا ہوئی۔ یہ اس نام کی ذرا وضاحت فرما دینا، یہ کون تھے؟ آپ کو وہ کافر تھے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں نا، صاف پتہ چل رہا ہے نا کافر تھے وہ، جو اس عداس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، اور جیسے ابھی ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کافر کہ یہ دین کافروں کا دین بہتر ہے، تو وہ عداس کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ خود کافر تھے کہ یہ جو نبی دین لے کے آیا، بجائے اس کے پتہ کرتے، سوچتے، سمجھتے، اپنی فطرت کو حرکت میں لاتے تو شاید بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ بدتر ہیں جانوروں سے بھی۔ ان کو عقل ہے، اس سے کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ تو آپ ابھی ربیہ کے اس کے بارے میں اتنے کیوں تفصیل میں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کو کافروں سے زیادہ دلچسپی ہے؟ بھئی آپ دیکھیں کہ وہ، میرے لیے تو وہ بالکل اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کا تفصیل میں جاؤں، کیونکہ وہ کافر ہے، مجھے وہاں سے کفر کے علاوہ کیا ملے گا؟ ہاں، اگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا تو صد افسوس کہ میں مسلمان ہو کے بھی اس ہستی کو نہیں سمجھتا جو میرے لیے اللہ نے نمونہ ٹھہرایا ہے۔ سر بات جی سمجھ وہ آئی؟ جی سر جی آپ نے جو سورہ صف کی آیت بتائی ہے نا، وہ تصدیق کری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی۔ یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ صف کی۔ جی، جزاک اللہ۔ پلیز آپ سیرت کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے، کیوں؟ یہ اس ہستی کی سیرت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ جو ہے وہ تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگوں نے کتنی زحمت کی ہے کہ اس کورس میں آپ اس سیرت کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا حق ادا کریں کہ ہم اس سیرت سے کما حق کا واقف ہو جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہے وہ سیرت جس کی بنیاد پر ہمیں خود اپنی سیرت و کردار کو بنانا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ آپ اسی سیرت اور اسی کردار کی بنیاد پر وہ انقلاب دنیا میں آیا کہ اس کے جیسا کوئی انقلاب دنیا نے ابھی تک تاریخ نے نہیں دیکھا، کہ اتنا امن و سکون اس ریاست کی معاشرت دیکھ رہے ہیں، معیشت دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، غرضے کے اکنامک سسٹم دیکھ لیں، عدل کا نظام دیکھ لیں۔ آج دنیا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور سمجھتی ہے، لیکن وہ عدل و انصاف امریکہ میں بھی نہیں ہے، یورپ میں بھی نہیں ہے، سوشلسٹ کنٹریز کو تو چھوڑ ہی دیجیے۔ لیکن ہم مسلمان کتنے بدبخت ہیں کہ اس نظام کی بجائے
ہم نے طاغوتی نظاموں کو گلے لگایا ہوا ہے، اور ملک کی معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اتنی گندی ہے کہ کفر کی تہذیبیں بھی اس کو کوئی حالت نہیں ہے ان کے مقابلے میں ہماری۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر۔ اپنی اولادوں کو، اپنے عزیزوں کو دیکھیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور یہی وہ روشنی ہے جو اس دجالی تہذیب کی گمراہیوں کو ہم سے دور رکھے گی۔ اگر ہم نے اپنے اور اپنی اولادوں کو اس قرآن اور سنت اور اس سیرت سے روح شناس نہ کرایا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخروی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہاں اگر کوئی چیز، کوئی سکہ چلے گا تو وہ صرف اور صرف اس نبی کی دین اور اس نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ دنیا عارضی، اس کی نعمتیں عارضی، اس کے اندر غرق ہو جانا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اور یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہم آ کر اپنی دائمی اور اخروی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمیں جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کامیابی قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو آپ اور میں اسی کے لیے کوشاں ہوں، اسی کے لیے دنیا میں زندہ رہیں، اسی کے لیے کام کرتے رہیں، تاکہ ہم اس دنیاوی زندگی کا وہ مقصد پورا کر سکیں جس کو اللہ نے اس دنیا کے لیے بنایا ہے، کہ آپ جنت کی اصول کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ آمین ثم آمین اور سر۔ اس بھرپور کوشش کا رہنما جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور وہ نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو جو آمین آپ سے جڑے آمین۔ ہوئے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی کہ سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی تجویز ہو کہ سیرت کو اس طرح پڑھائیں تاکہ آپ کا کوئی ایسا نقطہ نظر ہو تو مجھے بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے سر۔ جزاک اللہ۔ آپ مہربانی کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ ہوتا ہے اور آپ پورا پچھلا ریوائز کیا کریں، پھر مجھ سے سوال کیا کریں کہ یہ بات کیوں کہی ہے، اور ہمیں اس کیوں کا جواب جب تک نہیں ملے گا، دلیل نہیں ملے گی، اور وہ دلیل آپ کے عقل سے فوراً سامنے آ جائے گی اگر آپ اس پر زور دیں گے تو، اور پھر آپ کو سیرت مزہ دے جائے گی، اور پھر میرے آپ کے خیالات، تصورات بالکل بدل جائیں گے، اور ہم اس دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیں گے، اور پھر اس آخرت کے انعامات کے حصول کے لیے سارا پروگرام جو ہے وہ قرآن و سنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی جو اس وقت صحابہ صحابیات کو ہوئیں، اور وہ ایمان کی یقینی کیفیت اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا، اور آج بھی اللہ کا وعدہ برقرار ہے۔ سر جی ایک سوال ہے کہ یہ نبوت صرف انبیاء یعنی انسانوں میں ہی آئی، باقی جنات جو ہے منظرین بن کر پلٹے انبیاء کی بات سن کر، ایسے ہی ہے؟ ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایک تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو آپ نے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سورہ جن بھی ہے اور سورہ اقاف بھی ہیں جن میں کہ جنوں نے یہ سنا، لیکن قرآن کا ایک اصول بھی ہے، اور وہ ہے کہ نبی جو ہے وہ اسی جنس سے آتا ہے، جیسے انبیاء انسانوں میں انسان آئے، اسی طرح اللہ نے ایک اصول بتایا ہے کہ ہدایت تو دونوں کے لیے ضروری ہے، اور ہدایت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے دونوں میں چلایا ہے۔ تو اب
यहाँ एक ये भी मिलता है कि उनमें भी, जिन्नों में भी अंबिया आए। क्यों? कुरान ने बता दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत है, ये इम्तियाजी हैसियत आपको मिलती है कि इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हों ने भी कलाम सुना कुरान को, और उन्होंने भी कुरान से हिदायत और रहनुमाई पाई। बात समझ आ गई है? जी जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और सवाल, कोई और चीज जो क्लियर ना हुई हो सीरत के हवाले से? तो इंशाल्लाह अगले संडे को ज़रूर पढ़िए। ये किताब आप में से हर एक के पास होनी चाहिए। मैं टाइम टू टाइम हैंड आउट भेजता रहता हूँ आपको सीरत के बारे में, जो बड़ा अच्छा खुलासा होते हैं। तो आप जहाँ जो हिस्सा पढ़ रहे हों उसके नोट्स को भी दोबारा देख लें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसको ठीक ठीक समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन सुम्मा आमीन। इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और आपके साथ ये जो जुड़े हुए हैं सबको, और हम लोगों के औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे और समझने की कुरान और सुन्नत को। आमीन परवरदिगार आमीन माफ कर दे आमीन हम लोगों को, हम आमीन लोगों की जज़ाकल्लाह।